بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى له من سامع. یہ حدیث نمبر 230 ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی بات کو سنے، فبلغہ کما سمع، پھر جیسا سنا تھا ویسا ہی لوگوں تک پہنچا دے. فرب مبلغ اوعى له من سامع، کیونکہ بس اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ سننے والے سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اس حدیث مبارک کے اندر بھی دو باتیں بیان فرمائی گئیں. ایک بات تو یہی جو پچھلی روایت کے اندر 229 اور 228 میں بھی گزری تھی کہ اس آدمی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی جو احادیث مبارکہ کو یاد رکھے اور اس کو محفوظ رکھے اور اس کو آگے پھیلائے. نظر اللہ امرأ، اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، چہرے پر تازگی ہو، وہ خوش و خرم رہے دنیا میں. یہ تازگی یا نظر اللہ امرأ، چہرے پر تر و تازگی ہونا، یہ ایسی دعا ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے، یعنی دنیا میں بھی اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر تازگی ہو، اور چہرے پر تازگی صرف اہل جنت کے چہروں پر ہی ہوگی. جو اہل جہنم ہوں گے ان کے چہروں پر تو پھٹکار پڑ رہی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، جبکہ ایمان والوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، قرآن کریم میں ہے کہ بہت سے چہرے اس دن انتہائی نرم ملائم تر و تازہ ہوں. تو یہ ایمان والوں کے لیے ہیں. تو اس حدیث مبارک کے اندر دنیا کی بھی اچھا ہونے کی علامت ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت کی بھی جنت کی نعمتیں اور جنت کی تازگی ملنے کی خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو احادیث مبارکہ کو یاد رکھے، اس کو سنے. فبلغہ کما سمع، پھر جیسا سنا تھا اس کو من وعن پہنچا دے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی اس میں کمی بیشی کے. اور یہ ایک اہم بات ہے کہ احادیث مبارکہ کا حکم یہی ہے کہ جیسا سنا تھا ویسے ہی اس کو آگے پہنچائے. اس پہ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر کمی بیشی ہم سے نہ ہو، کیونکہ بعض روایات کے اندر پتہ چلتا ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی کمی بیشی یا اپنی رائے سے کوئی حدیث کے اندر اضافہ کر دینا یا حدیث گڑھ لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو سیدھا آدمی کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا. جیسا کہ ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قصداً کوئی غلط بیانی کرے، میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو حدیث نہ ہو، حدیث کے نام پر بیان کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو حدیث ایک طرف حدیث کو بیان کرنا، حدیث کو یاد رکھنا، ایک طرف خوشخبری اور بشارت کا بھی عمل ہے کہ دنیا اور آخرت میں حضور علیہ السلام نے اس کے لیے تر و تازگی کی دعا فرمائی ہے. اور ساتھ ساتھ پرخطر عمل بھی ہے
یہ ایسا نہ ہو کہ حدیث کے بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی رد و بدل ہو اور پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کے حضرات صحابہ موجود تھے۔ کچھ حضرات صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے کم وقت کے اندر بہت ساری حدیثوں کو یاد رکھا اور بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے ان کا ذکر سنا، بارہا آیا کہ حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی انہوں نے بیان، حالانکہ خود انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ملا ہے وہ صرف 4 سال کا ملا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے صرف 4 سال پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو 4 سال کے دورانیے کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ احادیث یاد رکھی اور اس کو محفوظ کیا، آگے پھیلا۔ حالانکہ جو بڑے بڑے حضرات صحابہ ہیں، خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا بالغوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے، اور سب سے زیادہ حضور کی رفاقت انہیں حاصل ہوئی، حضور کی معیت انہیں حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پہلے کے مسلمانوں میں سے تھے، لیکن ان سے اتنی حدیثیں منقول نہیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گنتی کی چند حدیثیں منقول ہیں، انہوں نے بیان کی۔ تو حضرات صحابہ میں یہی دونوں طبقات اسی وجہ سے ہوئے کہ کچھ حضرات نے نظر اللہ امرأً کی خوشخبری کو دیکھتے ہوئے بکثرت احادیث کو بیان کیا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھیں جو میری احادیث کو سنے، یاد رکھیں، پھر لوگوں تک پہنچائے۔ اس خوشخبری اور بشارت پر عمل کرتے ہوئے بکثرت احادیث انہوں نے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، اور کچھ حضرات نے یہ دیکھتے ہوئے کہ حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے، بھول چوک سے کوئی جو ہے اضافہ ہو جائے، کوئی ایسا غلطی ہو جائے۔ تو کچھ حضرات نے پھر حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا اور انہوں نے کم ہی بیان کی، جیسا کہ یہ بڑے بڑے جلیل القدر حضرات صحابہ ہیں، انہوں نے کم ہی بیان کیا تاکہ حدیث کے معاملے میں ان کا رویہ محتاط والا وہ برقرار رہے۔ تو دونوں طرح کا عمل حضرات صحابہ سے ثابت ہے۔ انسان اگر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرتا ہے اور جتنی احتیاطی تدابیر وہ اختیار کرتا ہے تو اس کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے اور بیان کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ماجور ہوگا، اس خوشخبری اور بشارت کے تحت داخل ہوگا۔ اگر کوئی احتیاط کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا عمل سنت کے مطابق ہے، وہ بھی غلط نہیں۔ تو نظر اللہ امرأً سمع منا شیئا، اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری کوئی بات کو سنے، فبلغه كما سمع، پھر اس کو ویسا ہی پہنچائے دوسروں تک جیسا کہ سنا تھا۔ فرب مبلغ اوعى له من سامع، کیونکہ جب حدیث انسان بیان کرتا ہے تو بس اوقات سننے والوں میں جن کے سامنے بیان کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب حدیث ہم بیان کرتے ہیں اسی نیت اور ارادے سے کرتے ہیں کہ مجمع کے اندر کتنے ایسے ہوں گے جو حدیث کے تقاضے پر بیان کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہوں گے، زیادہ اس کو یاد رکھنے والے ہوں گے اور حدیث کے مطابق زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو کیا پتہ کسی کو عمل کی توفیق مل جائے اور عمل اس کا بڑھ جائے بیان کرنے والے کے مقابلے میں۔ تو حدیث مبارک کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی کہ فرب مبلغ اوعى له من سامع، کہ بہت سے پہنچائے جانے والے لوگ ایسے ہیں، یعنی جن تک حدیث پہنچائی گئی، اوعى له من سامع،
سننے والے اور بیان کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ وہ حدیث کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، محفوظ رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم